کا ہے، اگر کسی ملک کا ایجنٹ نہیں ہے تو بول اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں گردن دھر دے، تب تو جشن منایا جائے، اور امام حسین اللہ کی راہ میں گردن دھرے نہیں، کٹا دیے، وہاں صرف گردن رکھی گئی، یہاں تو کٹ گئی، وہاں رکھنا ہی مکمل امتحان تھا، یہاں کٹنا مکمل امتحان ہے۔ اسماعیل نے اپنی مکمل قربانی ادا کی، حسین نے اپنی، میں قربانی کی نوعیت پر نہیں، تیری ذہنیت پر بات کر رہا ہوں، میں تیری ذہنیت پر بات کر رہا ہوں کہ اسماعیل کے لیے تو نے جشن منایا تو حسین کے لیے کیوں نہیں منایا؟ تیری ذہنیت، تیری مینٹلٹی پر بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کا کی قربانی ہو تو سبھی جشن منائے، اور فاطمہ کے لال کی قربانی ہو تو صرف پہلے سنت منائے، تم کیوں نہیں مناتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے مولانا، آپ ایک بات ایکسٹمپور دماغ میں آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کر دیا تو اس کا جشن منانے کو یہ تیار ہو گئے، مگر امام حسین کی قربانی کا جشن منانے کو یہ تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جماعت والوں کا تعلق نمرود سے نہیں ہے، ان کی محبت نمرود سے نہیں ہے، اس لیے ابراہیم کا جشن مناتے ہیں، لیکن یہاں تو یزیدیت سے سمجھوتا کر لیا ہے، حسین کا جشن کیسے منائے؟ دل کو یزید کو دے بیٹھے ہیں، عقیدہ یزید کو دے بیٹھے ہیں، جماعت یزید کو دے بیٹھے ہیں، تو ایک جماعت کے ٹھکرائے ہوئے ہیں ناصر، تجھ کو یزید قبول ہو، ہمیں حسین رشید قبول ہے۔ ہم ایسے اب ہم نماز پڑھ کر کے دھوکہ نہیں کھائیں گے، اب ہم کلمہ سن کر کے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ کلمہ پڑھتے ہو مبارک ہو، نماز پڑھتے ہیں آپ مبارک ہو، روزہ رکھتے ہیں آپ مبارک ہو، لیکن نہیں اہل بیت زندہ باد، جنہوں نے ثابت کر دیا صرف کلمہ سے دھوکہ نہ کھانا۔ علی کو جس نے شہید کیا کلمے والا تھا، کلمہ دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، کلمہ پڑھ کے بھی علی مارے جا سکتے ہیں، علی کا قتل ہو سکتا ہے، علی شہید کیے جا سکتے ہیں۔ علی کو مارا ہے جانتے ہو؟ نماز پڑھنے والے نے نماز پڑھتے ہوئے، تو اے علی جب نمازی تیرے اوپر تلوار نماز کی حالت میں اٹھا سکتا ہے تو اے علی تمہارے چاہنے والوں پر بھی تلوار نماز ہی کے نام پر اٹھائی جائے۔ وہاں علی کو نماز کے نام پہ مارا، یہاں علی والوں کو نماز کے نام پہ مار رہے ہیں۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ نماز کے لیے آئے، نماز کی باتیں کریں گے، نماز سکھائیں گے۔ وہاں علی کو بھی نماز کے پلیٹ فارم سے مارا گیا، یہاں علی والوں کو بھی وہی پلیٹ فارم سے مارا جا رہا ہے۔ علی نے قدم دے کر کے چہرہ پہچانوا دیا، اب بھی نہ پہچانو تو خدا کیا کرے، خدا جانے تم کیا کرنے والے ہو، اب بھی نہ سمجھو خدا تمہیں سمجھے۔ علی مرتضیٰ نے نمازی کے چہرے نے صاف پلٹ دی، امام حسین نے پھر دوہرا دیا، امام حسن بھی کہہ گئے دیکھو بھائی کسی کا بھروسہ نہیں، زہر بھی مجھے کسی کا پڑھنے والے ہی نے دیا ہے۔ امام حسن کو زہر جس نے دیا وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، علی مرتضیٰ کو شہید جس نے کیا وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، عثمان ذو النورین کو جس نے شہید کیا وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا۔ یہ کلمے والے عثمان کو شہید کر دیں، یہ کلمے والے علی کو شہید کر دیں، یہ کلمہ پڑھنے والے امام حسن کو زہر دے دیں، یہ کلمہ پڑھنے والے امام حسین کو شہید کر دیں، یہ کلمہ پڑھنے والے فاطمہ کے درد کو بھوکا پیاسا دن دن تک کربلا کی دھرتی پر رکھا۔ اگر کلمہ پڑھنے والا 1300 برس پہلے اتنا ظالم تھا، امریکہ نہیں تھا تب بھی یہ اتنے ظالم تھے، جب برطانیہ نہیں تھا تب بھی یہ اتنے ظالم تھے، جب سعودیہ نہیں تھا تب یہ اتنے ظالم تھے، اب تو اسے سعودیہ مل گیا خدا جانے کتنے ظالم ہوں گے، اب تو امریکہ مل گیا ہے نہ جانے کتنے ظالم ہوں گے، اب تو انہیں برطانیہ مل گیا ہے نہ جانے کتنے ظالم ہوں گے، اب تو اسلام کی مخالف ملک اتنے طاقتور ہے نہ جانیے کتنے ظالم ہوں گے۔ پہلے یہ نماز کے پلیٹ فارم سے مارتے تھے، اب تو جماعت کے پلیٹ فارم سے بھی مارتے ہیں، اب تو سیاسی پلیٹ فارم سے بھی ہمیں مارتے ہیں، اب تو مذہبی پلیٹ فارم سے بھی ہمیں مارتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس قوم پر محنت مت کرو، اس قوم پر محنت مت کرو جس قوم نے حسین کے خون کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے، وہ تمہارے سکھوں میں ہی بکیں گے۔ امام علی مقام نے کربلا کی دھرتی پر فرمایا میں
یہ ہاتھ نہیں دوں گا، میں یہ ہاتھ نہیں دوں گا. اور آخر تک فاطمہ کے لال نے اپنی بات پر اڑے رہے، میں ہاتھ نہیں دوں گا. ایک لمحے کے لیے توجہ چاہتا ہوں. امام حسین شہید ہو گئے، امام علی مکہ شہید ہوئے. ان کا کیا کاٹا گیا؟ گردن کی گئی. ہاتھ کاٹا؟ کیوں نہیں کاٹا؟ یہیں سے حسین کی حکمرانی دیکھو، حسین کا پاور دیکھو کہ گردن دینے پہ تیار تھے، گردن کٹ گئی. ہاتھ دینے پہ تیار نہیں تھے، ہاتھ نہیں کٹا. جتنا دینے پر راضی تھے یزیدی اتنا لے سکے، اور جو دینے پر راضی نہ تھے اسے نہ لے سکے. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے یزید کے پاس چلے جاتے ہو، کہتے یزید دیکھ، جب تک یہ زندہ تھا اس نے ہاتھ نہیں دیا، مگر مار کر ہاتھ کو لایا ہوں. تو کم سے کم انا کی تسکین کے لیے، غرور کے سکون کے لیے، گھمنڈ کی تمانیت کے لیے اتنا تو یزید بول سکتا تھا کہ زندہ حسین ہاتھ نہیں دیا، مردہ حسین کا ہاتھ لے لیا. مگر اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی مردہ حسین کا ہاتھ کہے، اس لیے ہاتھ ہی نہیں جانے دیا تاکہ معلوم ہو تب بھی زندہ تھا، نہیں دیا. اب بھی زندہ ہے، نہیں دیا. زندہ تھا تب بھی نہیں دیا، اب بھی زندہ ہے اسی لیے نہیں دیا. سب لے جاؤ، سر مبارک کو لے کر کے. آدمی شہید ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تم نے اتنا ظلم کیا کم کیا تھا کہ امام حسین شہید ہو گئے؟ یہ ظلم کم تھا کہ امام حسین شہید ہو گئے؟ تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ امام علی مقام کا سر مبارک جدا کر دیا، چھوڑ دیتے. مگر ظلم پر ظلم، ستم پر ستم، اور حیوانیت پر حیوانیت، سر مبارک کو اٹھایا. کہتے نہیں بنتا، اس لیے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہنے سے پہلے تو میرے دماغ میں خیال آ جاتا ہے. پھر میرے دماغ میں جو خیال آتا ہے تو میرا دل خود اندر سے دکھنے لگتا ہے. تو میں اپنے کو کتنا کنٹرول میں کروں؟ مجھے تم ایمان میں مت ڈالو، اتنا مت ڈالو. کہاں تک بولوں میں؟ خیال پہلے آتا ہے، لفظ بعد میں آئیں گے، تب تم سنو گے. میں پہلے ٹوٹ جاتا ہوں، پھر تم ٹوٹو گے. امام علی مقام کے سر کو اٹھا کے ہمیں ملا ہوتا تو سر پہ رکھتے، ہمیں ملا ہوتا تو گلے سے لگاتے، سینے سے لگاتے، رخسار کو چھوتے. انہوں نے نیزے کی نوک پر سر رکھ کر اٹھایا. جانتے ہو نیزہ کہاں ڈالا؟ یہ تم کھانا کھاتے ہو منہ میں ڈال کر، یہ گلے میں ایک نلی ہوتی ہے، ایسوفیگس ہے، اس حلق سے وہ کھایا جاتا ہے. یہ کاٹ دیا جائے گا تو حلق کھل جائے گی. اس کھلی ہوئی حلق پہ نیزہ ڈال دیا. جانتے یہ کس کی حلق ہے؟ یہ وہی حلق ہے جہاں رسول اللہ کے چبائے ہوئے لمحے گزرے تھے. جس حلق سے میرے نبی کا لعاب دہن گزرا تھا نا، اس میں نیزہ لگ گیا. دودھ ہم نے پیا، دودھ نے بھی پیا. ہم نے تمہیں عورت کا دودھ پیا ہے، عورت کا. امام حسین نے خاتون جنت کا پیا، خاتون جنت، خاتون جنت کا پاکیزہ دودھ جس گلے سے گزرا اسی میں نیزہ لگا کر اٹھا دیا گیا ہے. ظالموں نے اس نیزے کو اٹھا کر کے